سر کور کرنا کیا فرض ہے؟ اگین اس انٹرپریٹیشن کے مطابق جس میں اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، اگر کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ میں سمرائز طریقے سے بتا سکوں جو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پردے اور حجاب کی ڈیبیٹ ہے، یہ 3 جگہوں سے لی جاتی ہے، 2 سورہ احزاب کی جگہ اور 1 سورہ نور کی جگہ۔ تو میری سمجھ کے مطابق ایک جگہ جو سورہ احزاب میں یہ بات بتائی گئی ہے جہاں پہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہ وہ ایک پردے کے پیچھے سے بات کریں نامحرم سے، گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ انسٹرکشنز قرآن کے اندر بھی اپنے الفاظ سے ثابت ہے اور اس وقت میں صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ سے بھی ثابت ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص تھی ایک سچویشن کے اندر۔ تو احکامات کی نوعیت بھی یہی بتا رہی ہے اور قرآن کے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں، پورا کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص احکامات تھے اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے نہیں تھے۔ لیکن آپ نے کہا کہ شیخ البانی نے دوسروں کے لیے اجازت دی ہے کہ خواتین کے چہرے کو ڈھانپنا لازمی نہیں۔ شیخ البانی خواتین کو چہرے کو کھولنے کی اجازت کس حدیث پر مبنی ہے؟ برائے کرم حدیث کا حوالہ دے دیں۔ دیکھیں وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ بڑی کمزور روایت ہے کہ عورت جب بالغہ ہو جائے تو سوائے اس کے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے غیر محرم کے سامنے۔ یہ حدیث مشکات کی دوسری جلد میں بھی آپ کو کتاب النکاح والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ یہ صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، اس میں کئی ایک ہے، منقطع بھی ہے، مدلس کا ایشو بھی ہے، ضعیف راوی بھی ہے، کئی ایک اس کے اندر سکم پائے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں۔ ہم تو اس موقف کو صحیح نہیں سمجھتے، قرآن کی روح میں یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن میں آئے نا کہ قرآن پاک کا مزاج کیا ہے، سورہ النور میں آئے کہ عورت کے زیور کی جو آواز ہے یہ بھی باہر سنائی نہ دے زینت کی چیزوں میں۔ تو جو اللہ یہ مزاج رکھتا ہے کہ وہ عورت کے زیور کی آواز کسی غیر محرم کو سنوانا نہیں چاہتا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ نہ ہو، وہ چہرہ جو سب سے بڑی زینت کی جگہ ہے اس کو کھولنے کی اجازت دے گا؟ اچھا، پھر امت کے لیے رول ماڈل تو امہات المومنین ہیں، نبی الاسلام کی بیٹیاں ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جو حدیث افک ام عائشہ پہ جو تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی جانب سے، کافی لمبی حدیث ہے، اس میں جو ام عائشہ پیچھے رہ گئی تھی تو وہ پھر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی تاکہ وہ قافلے والے واپس ایک صحابی کو حضور وہاں پہ چھوڑتے تھے کہ اگر کوئی سامان رہ گیا تو وہ سمیٹ کے لے آئیں، اتنا بڑا قافلہ ہے تو ظاہر ہے اوور لک ہو جاتی۔ تو ام عائشہ وہیں پہ بیٹھ گئی تاکہ وہ شخص دیکھ لے، تو وہ کہتی ہیں اس دوران مجھے اونگ آ گئی اور میرے چہرے سے جو گھونگھٹ ہے وہ ہٹ گیا، تو اس صحابی کی نظر مجھ پہ پڑی تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اونچی آواز میں جب پڑھا تو میں نے فوراً سے چہرے کا پردہ کر لیا، اور ام عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اس نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ اس نے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آیت پردہ کے بعد امہات المومنین پردہ کرتی تھی۔ اب یہ وہ حدیث ہے جسے غامدی صاحب بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ پردہ کرنا صرف امہات المومنین کی خصوصیت ہے۔ بھائی امہات المومنین تو ہماری مائیں ہیں، اس کے باوجود پردہ کر رہی ہیں، تو باقی تو شاید کوئی نہیں، ان کے لیے تو کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو اس طرح کی کہانیاں نہ کروائیں کہ جو پھر ایکسیپٹیبلٹی جنہیں نہیں ملتی۔ تو چہرے کا پردہ ہے، ہم یہ اس قسم کے جو لوگ چہرے کا پردہ کھولنے کی، میں تو کہتا ہوں اب یہ پرفتن دور میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک نہیں ہے تو اجتہاداً کے یہ کام ہے، ان میں ان کو آپ شامل کر لیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت عورت کا اس طریقے سے چہرہ کھولنا، امت کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دی ہے اس چیز نے۔ باقی پردے کے اوپر میری کئی ایک ڈیٹیلز ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بات تو یہ کہ وہ آیت پردہ اگر پڑھی جائے اس میں الفاظ ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مومنوں کی یعنی باقی مسلمانوں کی بیویوں کو بھی فرما دیں۔ تو تینوں کیٹیگریز بیان ہو گئی ہیں اس میں، یعنی اس وقت صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی خواتین تھی، اور بعد میں آنے والے بھی اسی طرح ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ جی نا پردہ صرف مومنین کو ہے، مومنوں کو ہے نا، ایمان والوں کو ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا تو اس پر نہیں ہے، کافر پر نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام کو کے اندر داخل نہیں ہوا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، مسلمان نہیں مانتا، تو قرآن پاک کے شریعت کے جتنے احکام ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ہونا۔ نماز کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر، کافر پر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی شرط کیا ہوتی ہے تمام احکام میں؟ لہذا شریعت مخاطب ہی اسے کرتی ہے جو کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ اعلیٰ سطح کے لوگ تھے تو ان کو تھا، اگلا نظریہ یا فلسفہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جب کائنات کی بہترین خواتین کو یہ حکم ہے، جو کائنات کی سب سے بہترین خواتین ہیں، نبی پاک کی ازواج طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، جب ان کو یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں تو باقیوں کے لیے تو زیادہ ہونا چاہیے۔ یعنی ان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے،
رسول نے ان کی گارنٹی دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگایا تو حضور نے یہ فرمایا کہ بھائی مجھے اپنے اہل میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، میری خواتین میں، میری ازواج میں، یہ حضرت عائشہ جن کے بارے میں دنیا و آخرت میں تو میری بیوی ہے۔ اور 18 آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئیں، اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، تو ان کو جب پردے کا حکم ہے تو باقی ہماری کیا، ہم ماں و شما کیا ہیں؟ تو یہ بہانہ ہے جی بھئی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے جی، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے جی، پردہ چہرے کا ہوتا ہے، پردہ جسم کا ہوتا ہے، اور پردہ ضروری ہے۔ تو یہ بہانہ ہے کہ بھئی بندہ کہے کہ پردہ کو نہیں ہے، اصل میں وہ مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اکبر علی آبادی ایک شاعر گزرے ہیں جو برطانیہ پڑھنے گئے، برطانیہ رہے، وکیل بن کے جج بن کے پھر وہاں سے واپس آئے، اور انہوں نے آ کے شاعری کی اور فرمایا، کل جو کچھ دیکھیں بے پردہ بیبیاں، غیرت قومی سے اکبر زمیں میں گڑ گیا، میں نے پوچھا وہ پردہ کیا ہوا، بولی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔